ایک ایسا ہوٹل جہاں امیروں کی دنیا بھی آتی تھی اور خوشبوؤں سے بھرا ماحول ہر آنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، مگر اسی چمکتی دنیا کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جسے بہت کم لوگ دیکھ پاتے تھے۔ یہ اسلام آباد کا ایک بہت مشہور اور مہنگا ہوٹل تھا جہاں بڑے بڑے بزنس مین، سیاست دان اور امیر لوگ کھانے آتے تھے۔ ہر میز پر لذیذ کھانے، بہترین سروس اور مہنگی خوشبوئیں تھیں، مگر اسی ہوٹل کے باہر ایک کونے میں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کا نام رحمت تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں بھوک کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ ہر روز ہوٹل کے باہر بیٹھتا اور اندر آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ لوگ آتے، بڑے بڑے بل دیتے، ہنستے مسکراتے، کھاتے اور چلے جاتے، مگر کوئی بھی اس فقیر کی طرف توجہ نہ دیتا۔ رحمت کبھی کبھی اندر جھانک کر دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، کاش ایک دن میں بھی اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکوں، مگر ہر بار اسے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہوٹل کے اندر ایک خاص دن بہت بڑا پارٹی تھی۔ ہر طرف روشنی، موسیقی اور مہنگے کھانوں کی تیاری چل رہی تھی، مگر باہر وہی فقیر بھوکا بیٹھا تھا جسے اس کی دنیا اور اندر کی دنیا کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہو۔ اسی وقت ہوٹل کے ایک ویٹر نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کی نظر رحمت پر پڑی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، مگر پھر اپنے کام میں لگ گیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ رحمت کی آنکھوں میں آج پہلے سے زیادہ بھوک اور خاموشی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں بہت جلد ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ ہوٹل کے اندر آج ایک بڑی VIP تقریب چل رہی تھی۔ مہنگے کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ہر میز پر امیر لوگ بیٹھے خوشی سے کھا پی رہے تھے، مگر اسی چمکتی ہوئی دنیا کے باہر وہی بوڑھا فقیر رحمت خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے دنیا نے اسے بھلا دیا ہو۔ آج وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور پیٹ خالی تھا، مگر اس کے پاس مانگنے کی ہمت بھی کم ہو رہی تھی۔ اسی وقت ہوٹل کا ایک نیا ویٹر جس کا نام ساجد تھا باہر نکلا۔ اس نے رحمت کو دیکھا تو کچھ لمحے رک گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ساجد نے آہستہ سے سوچا، یہ ہر روز یہاں آتا ہے، مگر کبھی اس کو عزت نہیں ملی، نہ ہی کھانا دیا گیا، مگر وہ اپنے کام اور نوکری کے ڈر سے کچھ نہ کر سکا اور واپس اندر چلا گیا۔ رحمت وہیں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کبھی کوئی گاڑی آتی، کبھی کوئی امیر آدمی ہنستا ہوا اندر آ جاتا، مگر کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ اندر ایک بہت خاص ڈنر چل رہا تھا۔ آج ہوٹل کے مالک بھی موجود تھے اور ایک بڑی کمپنی کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ کھانے کی میزیں سجی ہوئی تھیں، وہ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اسی دوران ایک امیر شخص نے میز پر بیٹھ کر مذاق میں کہا، یہ دنیا صرف ان کے لیے ہے جو اس کو خرید سکتے ہیں، باقی لوگ باہر ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ ہنس پڑے، مگر ساجد کے دل میں یہ بات چبھ گئی، کیونکہ اسے باہر بیٹھا فقیر یاد آ گیا۔ وہ بار بار کام کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر اس بار اس کے دل میں ایک ایسا سوال جنم لے رہا تھا، کیا واقعی انسان کی قیمت اس کے پیسے سے ہوتی ہے؟ دوسری طرف رحمت کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بس خاموش دعا کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اندر کی یہ دنیا اس کے لیے ایک بڑے امتحان کی تیاری کر رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی ایک ایسے موڑ کی طرف جا رہی تھی جہاں ہر چیز بدلنے والی تھی۔ ہوٹل کے اندر رات کا وقت اور بھی زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ مہمان ہنستے مسکراتے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر باہر بیٹھا بوڑھا فقیر رحمت اب بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نڈھال دھندلا رہی تھیں اور جسم کمزوری سے ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی امید کے ساتھ ہوٹل کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید کوئی اس پر نظر ڈالے رہے۔ اندر ویٹر ساجد بار بار بے چین ہو رہا تھا،
اس کا دل اب کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی اس فقیر کو کچھ نہ ملا تو شاید وہ کل زندہ بھی نہ رہے۔ اس کشمکش میں اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ جب سب لوگ مصروف تھے، ساجد چپکے سے ایک پلیٹ میں کچھ کھانا لیا اور باہر جانے لگا۔ ایک دوسرے ویٹر نے اسے روک کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر مینیجر نے دیکھ لیا تو نوکری چلی جائے گی۔ ساجد نے آہستہ سے جواب دیا، نوکری تو پھر مل جائے گی مگر اگر انسانیت ختم ہو جائے تو کچھ واپس نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر چلا نکلا۔ رحمت وہیں بیٹھا تھا، جیسے زندگی کے آخری لمحوں میں امید کا چراغ بجھنے والا ہو۔ ساجد اس کے پاس گیا اور پہلی بار نرمی سے کہا، بابا جی یہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ رحمت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کے کانوں میں یہ لفظ کسی دعا کی طرح گونج رہے تھے۔ اس کے کانپتے ہاتھوں نے پلیٹ تھام لی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، بیٹا تم نے آج مجھے صرف کھانا نہیں دیا، تم نے مجھے عزت دی ہے۔ یہ سن کر ساجد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک چھوٹا سا عمل کسی کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت ہوٹل کے اندر ایک خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی تھی، جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور یہی لمحہ اس کی کہانی کا اصل موڑ بننے جا رہا تھا۔ ہوٹل کے اندر اچانک ہلچل مچ گئی۔ وی آئی پی ہال میں بیٹھے ایک بڑے بزنس مین کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ اپنے سینے کو پکڑ کر میز پر جھک گیا اور سب لوگ گھبرا گئے۔ موسیقی رک گئی، ہنسی ختم ہو گئی اور پورا ماحول خوف میں بدل گیا۔ ہوٹل کا عملہ فوراً اس کی طرف بھاگا مگر حالت بہت نازک تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اسی وقت ساجد اندر داخل ہوا۔ اس نے صورتحال دیکھی تو فوراً سب کو ہدایت دی کہ ایمبولینس کو کال کریں اور ابتدائی مدد شروع کریں۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی تھوڑا کانپ رہا تھا مگر اس کا حوصلہ مضبوط تھا۔ وہی امیر لوگ جو کچھ دیر پہلے غرور سے بیٹھے تھے اب پریشان کھڑے تھے۔ اسی دوران ایک ڈاکٹر جو اتفاق سے اسی ہوٹل میں موجود تھا فوراً آگے آیا اور مریض کو چیک کیا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں، فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ سب لوگ تیزی سے مدد کرنے لگے۔ ساجد بھی اس کے ساتھ رہا، مسلسل پانی اور مدد فراہم کرتا رہا، مگر اس کے ذہن میں وہی فقیر رحمت گھوم رہا تھا جو ابھی باہر بیٹھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیا زندگی میں اصل اہمیت صرف امیروں کی ہے یا ہر انسان کی؟ کچھ دیر بعد مریض کو ایمبولینس میں لے جایا گیا اور ہوٹل میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ لیکن اب ماحول پہلے جیسا نہیں تھا، ہر کوئی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی وقت ساجد چپکے سے باہر نکلا اور رحمت کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ چکا تھا، جیسے اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہو۔ ساجد اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا، بابا جی اب مجھے لگ رہا ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ انسانیت ہے۔ رحمت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا جو بات سمجھ جائے وہ کبھی غریب نہیں رہتا۔ اسی لمحے ہوٹل کی کھڑکیوں سے اندر روشنی چمک رہی تھی مگر اصل روشنی ان دلوں میں پیدا ہو چکی تھی، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے اس کہانی کا اصل سبق سامنے آنے والا تھا۔ ہوٹل کے باہر رات گہری ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سڑکیں تقریباً خاموش تھیں۔ رحمت اب بھی اسی جگہ بیٹھا تھا مگر اب اس کے چہرے پر پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی۔ ساجد اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس نے پہلی بار کسی انسان کو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے وقت دیا ہو۔ ہوٹل کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے ساجد کے اندر بہت کچھ بدل دیا تھا۔ وہ اب ہر چیز کو پہلے سے مختلف نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ساجد نے پوچھا، بابا جی آپ روز یہاں کیوں آتے ہیں؟
کیا آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہے؟ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور کہا، گھر تھا بیٹا، مگر حالات نے چھین لیا۔ اب یہاں صرف سڑک ہی میرا گھر ہے۔ یہ سن کر ساجد کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، مگر رحمت نے ہاتھ روک لیا۔ رحمت نے نرمی سے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف عزت اور تھوڑا سا احساس چاہیے۔ یہ بات ساجد کے دل میں گہری اتر گئی۔ اسی وقت ہوٹل کے اندر مینیجر کو معلوم ہوا کہ ساجد نے بغیر اجازت ایک فقیر کو کھانا دیا تھا۔ وہ غصے میں باہر آیا اور ساجد کو بلایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہوٹل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مگر ساجد پہلی بار ڈرنے کے بجائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، اگر انسانیت اصولوں سے بڑھ نہیں ہو سکتی تو پھر ایسے اصول کسی کام کے نہیں۔ یہ بات سن کر مینیجر کچھ لمحے خاموش ہو گیا۔ رحمت بھی یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی عزت اب اس کی ترس کی محتاج نہیں رہی۔ اسی لمحے ایک اور تبدیلی آنے والی تھی۔ ہوٹل کے مالک کو جب اس پوری صورتحال کا علم ہوا تو وہ خود باہر آیا۔ اس نے ساجد اور رحمت دونوں کو دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ ہمارا ہوٹل صرف کھانا نہیں بیچتا بلکہ انسانیت بھی بیچتا ہے، اور ہمیں یہ دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو کے رحمت آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شکر ہے کہ آج کسی نے مجھے انسان سمجھا۔ ساجد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اور اسی لمحے یہ کہانی ایک ایسے سبق پر ختم ہونے جا رہی تھی جو ہر انسان کے دل کو چھو جائے گا۔ ہوٹل کے باہر ایک عجیب سا سکون تھا۔ نہ گاڑیوں کا شور تھا، نہ لوگوں کا بھاگ دوڑ، صرف ٹھنڈی ہوا اور وہ انسان کے درمیان ایک خاموش سمجھ تھی۔ رحمت اب بھی وہیں بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی آ گئی تھی، جیسے برسوں بعد اسے یہ احساس ہوا ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ساجد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اب اس کے اندر خوف نہیں بلکہ مضبوط فیصلہ تھا۔ ہوٹل کے مالک نے جو بات کہی تھی وہ ساجد کے دل میں گونج رہی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر ایک چھوٹا سا عمل اتنا بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے تو پھر انسانیت کو روز کیوں نہ اپنایا جائے۔ اسی دوران ہوٹل کے اندر ایک میٹنگ شروع ہوئی۔ مالک نے تمام سٹاف کو بلایا۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ مالک نے کہا، آج جو کچھ ہوا ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم نے بہت دنوں سے صرف کاروبار کو دیکھا، انسانوں کو نہیں۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ساجد بھی اندر آیا، مگر اس بار وہ ڈر کر نہیں بلکہ سچ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، اگر ہم اپنے ہی راز کے باہر کسی انسان کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہ کریں تو ہماری کامیابی کا کیا فائدہ؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے سر ہلانا شروع کر دیا۔ مالک نے گہری سانس لی اور کہا، آج سے اس ہوٹل میں ایک نیا صورتحال سوال ہوگا۔ کوئی بھی انسان یہاں سے بھوکا نہیں جائے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یہ سن کر ساجد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ باہر رحمت یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، آج میری عزت واپس مل گئی ہے۔ اگلے دن ہوٹل کے باہر ایک چھوٹی سی تبدیلی شروع ہوئی۔ وہیں جگہ جہاں رحمت بیٹھتا تھا وہاں اب ایک چھوٹا سا کھانا بانٹنے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ ساجد خود ہر روز کچھ نہ کچھ لے کر باہر آتا اور ضرورت مندوں کو دیتا۔ رحمت اب بھی وہاں آتا تھا، مگر اب وہاں صرف ایک فقیر نہیں تھا بلکہ ایک احترام کی علامت بن چکا تھا۔ لوگ اس سے بات کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے اور
اسے نظر انداز کرتے تھے۔ اور ساجد کے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی کہ اصل کامیابی پیسہ نہیں بلکہ وہ انسانیت ہے جو کسی کے لیے مسکراہٹ دلا دے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو زندہ رکھیں، احساس ختم نہ ہونے دیں، دوسروں کی مدد کریں، تو ہم نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ ایک پوری سوچ کو بھی بدل سکتے ہیں۔ ہوٹل کے باہر آج ایک ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہیں جگہ کبھی رحمت خاموشی سے بیٹھا کرتا تھا، آج وہاں ایک چھوٹا سا کھانے کا سٹال بنا ہوا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، کھا رہے تھے اور کسی کو بھوکا نہیں لوٹایا جا رہا تھا۔ رحمت وہیں ایک طرف رہتا تھا، بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں بھوک نہیں تھی، میں سکون تھا۔ ساجد صرف ایک ویٹر نہیں رہا تھا، اور وہ اس سوچ کا حصہ بن چکا تھا جس نے پورے ہوٹل کو بدل دیا تھا۔ وہ روز آتا، ضرورت مندوں کو کھانا دیتا اور ہر انسان کو احترام کے ساتھ دیکھتا۔ آج وہی ہوٹل جو کبھی صرف امیروں کی جگہ سمجھا جاتا تھا، اب انسانیت کی مثال بن چکا تھا۔ ایک دن ساجد رحمت کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، بابا جی، آپ نے مجھے اصل زندگی سمجھا دی۔ اگر اس دن میں آپ کو کھانا نہ دیتا تو شاید میں بھی صرف ایک نوکری تک محدود رہ جاتا۔ رحمت نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف ایک ذریعہ تھا، اصل بدلاؤ تو تمہارے دل میں آیا ہے۔ یہ سن کر ساجد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی وقت ہوٹل کے مالک بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا اور کہا، آج تم کے نخرے کیسے ہیں؟ آج مجھے فخر ہے کہ میرا ہوٹل صرف کاروبار نہیں بلکہ انسانیت کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شکر ہے اللہ کا، آج مجھے عزت کے ساتھ جینے کا موقع ملا۔ وہی رحمت جو کبھی بھوکا باہر بیٹھتا تھا، آج ہر آنے والے کے لیے ایک سبق بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کہانی کی یادیں اسی ہوٹل میں زندہ رہیں۔ لوگ آتے، کھانا کھاتے اور یہ ضرور پوچھتے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی، اور لاجواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے احساس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا عہدہ یا دولت نہیں بلکہ اس کا دل ہوتا ہے۔ اگر دل میں احساس ہو تو ایک چھوٹا سا عمل بھی دل کا پوری زندگی بدل سکتا ہے، اور یہی اصل انسانیت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل شیپ سٹوریز پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں آپ کو ملتی رہیں جلد از جلد۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔